الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بہت سی جگہ پر فرمایا ہے، اور 5 واقعات اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑی تفصیل سے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے، جس میں امت کے لیے بڑی اہم نصیحتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے 2 واقعات کا تذکرہ گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے چاند، سورج، ستارے، اسی طرح بتوں کی جو لوگ عبادت کیا کرتے تھے انہیں کیسے دین کی دعوت دی، اور خود آپ نے کیسے ان کو یہ پہچانا کہ یہ معبود نہیں ہے اور یہ اللہ رب العزت نہیں ہو سکتے ہیں، یہ خالق نہیں ہو سکتے. دوسری چیز، آپ نے نمرود کے سامنے کیسے دین کی دعوت کو پیش کیا، اور اس کے مقابل میں آپ کے ساتھ نمرود کا کیا رویہ رہا، یہ بات ذکر کی گئی تھی. قرآن کریم میں جو تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق ہے. ہم بحیثیت مسلمان 5 وقت کی نمازوں میں قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، اور مسلمان بیت اللہ کو اپنا کعبہ مانتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان ہمیں بیت اللہ کی فضیلت اور بیت اللہ کی طرف ہم کیوں رخ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی کیا تاریخی اہمیت رکھی ہے، جاننا ضروری ہے. یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 4 پارے کے پہلے رکوع میں عرض فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر اس روئے زمین کے اوپر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ یعنی کعبہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، جو کہ مکۃ المکرمہ میں ہے، ہدی للعالمین، کہ جس میں عالمین کے لیے ہدایت ہے، فی آیات بینات مقام ابراہیم، اور اس بیت اللہ میں یعنی مکۃ المکرمہ میں اللہ رب العزت کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور اس نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم ہے، اور اس کے علاوہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ زمزم، اس کے علاوہ صفا و مروہ کی پہاڑی، اس کے علاوہ بیت اللہ خود ایک نشانی ہے، مسجد حرام جو اللہ رب العزت کی سروئے زمین پہ اوپر سب سے پہلی مسجد ہے، یہ اس امت کے لیے ایک نشانی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسے بڑی توسیع سے ذکر فرمایا. یاد رکھیے کہ بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی 4 حیثیتیں، ایک تو بیت اللہ جو ہے اصل عالم بھی ہے، یعنی پوری امت کی اصل جو ہے وہ بیت اللہ. دوسری بیت اللہ کے ساتھ یہ خصوصیت ہے کہ بیت اللہ وسط عالم بھی ہے. تیسری چیز یہ کہ بیت اللہ مرکز عالم بھی ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ بیت اللہ ہدایت عالم بھی ہے. یہ 4 چیزیں بیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اور کیسے بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ سب سے پہلی چیز جو بیت اللہ کے ساتھ یہ خاص ہے کہ یہ اول عالم ہے، یعنی اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ سے پہلے روئے زمین کے اوپر ایک گھر بھی موجود نہیں تھا.
قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کا تذکرہ کیا، اور جب حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس روئے زمین کے اوپر اللہ نے بھیجا تو حضرت آدم کو حکم دیا کہ آپ جائیے مکۃ المکرمہ اور وہاں پہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کیجیے۔ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ اس بیت اللہ کا طواف کیجیے۔ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اول الناس، یعنی لوگوں میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی کو بھیجا اس روئے زمین پر، تم ہے، یعنی سب سے پہلا انسان اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر وہ تم ہے۔ اور یہ جو تم نے گھر بنایا ہے بیت اللہ، یہ روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے، تم اول الناس ہے، اور اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر اول البیت یعنی خانہ کعبہ۔ تو سب سے پہلے حضرت آدم نے اس کو بنایا، اور اس کے بعد حضرت آدم نے اپنا روئے زمین کے اوپر گھر بنایا۔ اسی لیے کعبہ جو ہے ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ اول العالم ہے، یعنی اس عالم کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے اصل عالم ہے، یعنی پوری دنیا کی اصل کعبۃ اللہ۔ وہ اس وجہ سے کہ اس روئے زمین کو جب اللہ رب العزت نے نہیں بنایا تھا، یہ پورا روئے زمین پانی تھا۔ خود اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عرش جو ہے پانی کے اوپر، فرمایا اللہ نے قرآن کریم کے اندر صحیح احادیثوں کے اندر کہ اللہ رب العزت کا عرش پانی پر ہے، اور اس پانی پر اللہ رب العزت کی کرسی ہے۔ اس روئے زمین و آسمان سے 70 گنا بڑی اللہ رب العزت کی کرسی ہے۔ اور جب اللہ نے یہ عالم نہیں بنایا تھا، یعنی یہ دنیا نہیں بنائی تھی، یہ دنیا پوری پانی تھی، یہاں زمین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سب کا سب پانی تھا۔ اور جہاں آج خانہ کعبہ ہے، یہ کعبۃ اللہ جو ہے اس وقت وہ بھی جو ہے پانی تھا، وہاں کعبہ موجود نہیں تھا، اور وہاں جو ہے ایک ابری ہوئی جو ہے پانی جو ہے ابھرا ہوا حصہ تھا، پانی ابھرتا تھا۔ جب اللہ کو یہ روئے زمین بنانا تھا تو اللہ رب العزت نے جہاں بیت اللہ کا حصہ ہے آپس میں اللہ رب العزت نے اس کو ٹکرایا کہ وہاں جو ہے پانی آپس میں ٹکراتا تھا، اور جہاں پانی آپس میں ٹکراتا ہے وہاں پر جو ہے پانی کے اندر چھاٹ پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ چھاٹ جمع ہو جاتی ہے تو اس سے ایک چٹان پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پانی کو آپس میں وہاں ٹکرایا، جہاں وہاں جھاگ پیدا ہوئی، اور جھاگ پیدا ہونے کے بعد اللہ نے ایک اینٹ کے برابر بیت اللہ کی زمین بنائی، اور پھر 4 کونی پر اللہ رب العزت اس زمین کو پھیلاتا گیا، یہاں تک کہ آج جہاں تک زمین ہے اللہ رب العزت نے اس زمین کو پھیلایا۔ تو کعبۃ اللہ جو ہے اصل عالم ہے، کیونکہ اللہ نے یہیں سے زمین کی ابتدا کی، اور اس روئے زمین کے جتنے بھی انسان ہیں اللہ رب العزت نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو یا پھر اس روئے زمین کا آخری پیدا ہونے والا انسان ہو، اس سب کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس لیے کعبۃ اللہ کی اصل بھی مٹی ہے اور انسان کی اصل بھی مٹی ہے۔ اس لیے کعبۃ اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو اصل عالم بنایا ہے، یہ پوری دنیا کی اصل ہے۔ اس لیے انسان کے دل اس کو دیکھنے کے لیے، وہاں پہنچنے کے لیے تڑپتے ہیں، کیونکہ انسان کا جہاں ایک روحانی تعلق ہے کہ اللہ کی وہاں رحمتیں برستی ہے، ایسی اس کا ایک جسمانی تعلق یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور کعبۃ اللہ کی اصل بھی اللہ رب العزت نے مٹی ہی سے بنائی ہے۔ یہ ایک نسبت جسمانی ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ جو ہے اصل عالم بھی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جو کعبۃ اللہ کو بنایا ہے یہ کعبۃ اللہ وسط عالم بھی، یعنی اللہ نے کعبۃ اللہ کو بالکل روئے زمین کے بیچوں بیچ بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو دنیا کے کونے میں بنایا ہو، بلکہ جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی تھی پھر زمین وہاں سے چاروں کونے پھیلی تھی، اس لیے کعبۃ اللہ بالکل وسط عالم میں، یعنی اس پورے زمین کے اوپر چاہے مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے مغرب کا ہو، شمال و جنوب کا ہو، اگر وہ بیت اللہ کا سفر کرنا چاہے تو مشرق اور مغرب والے کے لیے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، بالکل ہر ایک انسان کے لیے اور ہر ایک دنیا کے کونے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو بالکل بیچوں بیچ بنایا کہ بیت اللہ وسط عالم ہے۔ اگر اللہ بیت اللہ کو اگر مشرق میں بنا دیتا
تو جو لوگ مغرب میں رہتے ان کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، اس کی زیارت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ اگر اللہ بیت اللہ کو مغرب میں بناتا تو جو لوگ مشرق میں ہوتے ان کے لیے بیت اللہ پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے بیت اللہ کو وسط عالم میں بنایا ہے، یعنی اس روئے زمین کو بیچوں بیچ اللہ نے بنایا، بیچوں بیچ اللہ نے بنایا۔ اس کے لیے خاصیت یہ بھی ہے، اللہ کی رحمت اس روئے زمین پر سب سے پہلے نازل ہوتی ہے تو بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہے، اور بیت اللہ کے بعد اس روئے زمین کے جتنے مساجد ہیں وہاں اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ تو اللہ اپنی رحمت کو اس روئے زمین کے بیچوں بیچ نازل فرماتا ہے، اور وہاں سے پورے روئے زمین کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت تقسیم ہوتی ہے۔ تو اب کعبۃ اللہ ایک اصل عالم بھی ہے اور دوسرے اول عالم بھی ہے۔ تیسرے اللہ نے کعبۃ اللہ کے ساتھ یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس کو اللہ نے وسط عالم یعنی بالکل بیچوں بیچ بنایا۔ چوتھی خصوصیت کعبۃ اللہ کی اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کا اسے مرکز عالم بنایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ میں پیدا فرمایا، اور یہیں سے اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی اور دیتے رہے۔ اللہ کے نبی دین کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے مدینہ کو مرکز عالم بنایا ہے۔ لیکن اس روئے زمین کا سب سے پہلا اگر کوئی مرکز عالم ہے اس روئے زمین کا وہ بیت اللہ ہے۔ تو کعبۃ اللہ کے ساتھ اللہ نے یہ 4 خصوصیتیں رکھی ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے اول عالم بھی ہے، یعنی اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے ہدایت عالم بھی ہے کہ لوگوں کو یہاں سے ہدایتیں ملتی ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے وسط عالم بھی ہے کہ اللہ نے پورے روئے زمین کے بیچ میں اس کو بنایا ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے اصل عالم بھی ہے کہ ہر انسان کی اصل یعنی زمین کی ابتدا اللہ نے یہاں سے فرمائی ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ میں اللہ نے خصوصیتیں رکھی ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے کعبۃ اللہ کی حدودیں رکھی ہے کہ کعبۃ اللہ کی کیا حدودیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کعبۃ اللہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک کعبۃ اللہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہمیں بیت اللہ نظر آ رہا ہے جو 16 یا 17 ہاتھ لمبا ہو یہی کعبۃ اللہ ہے اور اس کی جو یہی حدود ہے۔ فرمایا کہ اتنی حدودیں بیت اللہ کی نہیں، بلکہ بیت اللہ تحت الثری یعنی ساتوں زمین کے نیچے تک اور اسی سیدان سے آسمان تک یعنی عرش تک بیت اللہ ہے۔ یہ پورا کا پورا بیت اللہ ہے، اور اسی لیے اللہ نے آسمان پر بیت اللہ بنایا ہے، اور ایک ساتویں آسمان پر ایک اللہ نے کعبہ بنایا ہے، اور اس کعبے کا ذکر اللہ رب العزت نے بیت المعمور فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے 27ویں پارے کی 3ری رکوع میں اللہ نے فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ۔ 7ویں آسمان پر اللہ رب العزت نے کعبہ بنایا، اس کعبے کا نام بیت المعمور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ بیت اللہ کا بیت المعمور جو 7ویں آسمان پر اللہ نے کعبہ بنایا ہے اس کا طواف کرتے ہیں، اور اتنے لا تعداد اللہ نے فرشتے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا ہے، اور اس بیت المعمور کی خصوصیت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی انسان کوئی فرشتہ اس کا طواف کرتا ہے بیت المعمور کا تو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے، اور ہزاروں فرشتے روزانہ جو ہے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خصوصیت رکھی ہے بیت اللہ کی کہ یہ بیت اللہ 7 آسمان تک ہے، اور اللہ نے بالکل سیدان میں اس کو بنایا ہے۔ اگر 7ویں آسمان سے کوئی پتھر پھینکے تو بالکل وہ دنیا کے جو کعبے پر گرے، ایسی سیدان میں اللہ نے بیت المعمور اور جو کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اسی لیے اگر کوئی انسان ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو اور اگر وہ ہوائی جہاز سے گزر رہا ہو اور اسے نماز پڑھنا ہو تو یہ کہے کہ میں نیچے زمین کی طرف اپنے رخ کو کروں گا تاکہ بیت اللہ نیچے، فرمایا کہ ایسے نہیں ہے، آپ اسی طرح کھڑے رہ کر نماز پڑھیے۔ بیت اللہ جو ہے یہ 7 آسمان تک بیت اللہ،
ایسا نہیں کہ صرف زمین ہی کے اندر بیت اللہ. اسی طرح اگر آپ جہاز میں ہو, کشتی میں سوار ہو اور ساتوں زمین اور سمندر کے نیچے کشتی چل رہی ہو اور بیت اللہ اوپر ہے, تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو تم جو ہے اپنے رخ کو اوپر کی طرف کرو, بیت اللہ اوپر ہے, بلکہ بیت اللہ ساتوں زمین کے نیچے تک بیت اللہ ہے. اگر تم کشتیوں میں جا رہے ہو اور اگر نماز کا وقت ہو تو جدھر بیت اللہ ادھر رک کر لو. فرمایا کہ بیت اللہ تمہارے سامنے ہے. تو بیت اللہ کی جو حدود اللہ نے قائم کی ہے, یہ ساتوں آسمان کو اس کی بلندی پہنچتی ہے اور نیچے ساتوں آسمان کے نیچے تحت الثری تک اللہ نے اس کی بنیادوں کو رکھی. بحیثیت مسلمان یہ بیت اللہ کی تاریخی اہمیت ہے جو ہمیں جاننا چاہیے. اسی طرح بیت اللہ جو ہے اللہ رب العزت نے جو بنوایا ہے, یہ بیت اللہ کی ایک اہم تاریخ ہے کہ بیت اللہ اللہ رب العزت نے کب کب بنایا ہے, کیسے کیسے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے. یاد رکھیے کہ 2 نبیوں سے اللہ رب العزت نے 2 اللہ کے مقدس گھر بنوائے ہیں. ایک تو مسجد اقصیٰ کی جب تعمیر ہو رہی تھی, اللہ نے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی تعمیر فرمائی, اور جب بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آیا تھا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کو تعمیر کریں اور ساتھ میں حضرت اسماعیل کو آپ لے لیں. بیت اللہ کی تعمیر جو ہو رہی تھی مسجد حرام کی, اس وقت بھی اللہ نے 2 نبیوں کا انتخاب فرمایا, اور مسجد اقصیٰ کی جب تعمیر ہو رہی تھی اللہ نے 2 نبیوں کو حکم دیا کہ یہ بھی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, اور یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں کل قیامت کے دن اللہ میدان حشر کو قائم فرمائے. جب اللہ لوگوں کو اپنی قبروں سے اٹھائے گا, لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے, ایسا نہیں کہ اللہ آسمان کے اوپر میدان حشر کو قائم فرمائے گا, بلکہ جس جگہ مسجد اقصیٰ ہے اس جگہ میں اور اس میدان میں اللہ میدان حشر کو قائم فرمائے گا. تو اللہ نے اس مسجد کی تعمیر بھی 2 نبیوں سے فرمائی ہے, اولا حضرت داؤد اور سلیمان سے, اور پھر جو ہے ادھر جو بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا وقت آیا اللہ نے 2 نبیوں سے تعمیر کیا, ایک حضرت ابراہیم سے اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. تو قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت حضرت ابراہیم یہ خانہ کعبہ کی اینٹ پہ اینٹ رکھ رہے تھے اور اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا, کہ اللہ اس کو میرے جانب سے قبول فرمائیے, انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا, اور مجھ کو اور میری اولاد کو آپ اپنا فرما بردار بنائیے, نماز کا پابند بنائیے. یہ حضرت ابراہیم کی دعا. اور جب آپ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم نے سب سے آخری واقعہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, بیت اللہ کو تعمیر کیا, اللہ نے کہا کہ ابراہیم ہر چیز کو آپ نے پورا کر دکھایا ہے, ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعا مانگیں, ہم آپ کی دعا کو قبول کریں گے. تو سب حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ دعا مانگی ربنا وبعث فیہم, کہ اللہ میں آپ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ جس نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس روئے زمین کے اوپر بھیجنے والے ہیں, آپ میری نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کے اندر اس نبی کو بھیجیے. اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے. اسی آیت کے تحت علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی انسان مکہ المکرمہ پہنچے اور سب سے پہلے بیت اللہ کو دیکھے اور اس کو دیکھنے کے بعد دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ سے نبی آخر الزمان کی دعا مانگی تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا. ایسے اگر کوئی مسلمان بیت اللہ کو دیکھتا ہے
اور اس وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بیت اللہ کا ایک تاریخی پس منظر جو آپ کو بتلایا گیا، یہ بیت اللہ کی حیثیتیں تھی، یہ اتنی صفتوں کا بیت اللہ مجموعہ تھا کہ اول عالم بھی بیت اللہ ہے، وسط عالم بھی ہے، مرکز عالم بھی ہے، اصل عالم بھی ہے، ہدایت عالم بھی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کا ایک تاریخی ہے، سب سے پہلے اللہ نے جو بیت اللہ کو بنایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بنایا، جیسے آپ کو عرض کیا گیا۔ اس کے بعد جو زمانہ گزر گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا۔ طوفان آنے کی وجہ سے بیت اللہ منہدم ہو گیا اور اس کی بنیادیں انسانوں سے اوجل ہو گئی کہ بیت اللہ یہاں تھا یا نہیں تھا یہ بھی لوگوں کو معلوم نہیں۔ حضرت ابراہیم جب نبی ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ 400 سال کا وقفہ ہے۔ اس 400 سال کے وقفے میں بیت اللہ اس روئے زمین کے اوپر صرف اس کی بنیادیں موجود تھی، لیکن جو گھر نظر آ رہا ہے یہ بیت اللہ کا گھر موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیے اور بیت اللہ کی تعمیر کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادی نہ ملی، فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بنیادیں بتائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ پہلے حضرت آدم نے فرمایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر فرمایا، یہاں تک کہ زمانہ گزرتا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے کے بعد 35 سال تک بیت اللہ کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر کوئی کمزوری ہوتی وہ اس کو وہیں برابر کر دیتے، لیکن بیت اللہ کبھی ڈھایا نہیں گیا، اسے جو ہے شہید نہیں کیا گیا، اپنے حال پر ہوں بہو بیت اللہ باقی تھا۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، ابھی آپ کو بظاہر نبوت نہیں ملی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے۔ 35 سال آپ کی عمر تھی کہ دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر بہت سی دراریں پڑ چکی ہے اور کچھ دیواریں بیت اللہ کی گر چکی ہے، کچھ گرنے کے قریب ہے، بہت بوسیدہ بیت اللہ ہو چکا ہے۔ تو تمام قریش مکہ نے مل کر یہ مشورہ کیا، تمام قبائل کو جمع کیا کہ بیت اللہ یہ خدا کا گھر ہے اور یہ اول بیت یعنی اس روئے زمین کا سب سے پہلا گھر، یہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بیت اللہ کی مرمت کو کریں، اس کو بنائیں۔ تمام سے مشورہ کیا، سب نے کہا کہ اچھی بات ہے، بیت اللہ کو منہدم کرنا چاہیے، شہید کرنا چاہیے، اصل بیت اللہ کو بنانا چاہیے۔ سب نے مشورہ دیا، مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم بیت اللہ کو شہید کریں گے، لیکن کون سب سے پہلے بیت اللہ کی اینٹ گرائے اور کون سب سے پہلے بیت اللہ کو شہید کرے، یہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ بیت اللہ کو اپنے ہاتھوں سے کیسے گرائے؟ تو ولید بن مغیرہ، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، یہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد ولید بن مغیرہ نے سب سے پہلا جو ہے ہتھوڑا بیت اللہ کے اوپر مارا اور اس کی کچھ اینٹوں کو توڑا۔ لوگوں نے دیکھا، سب کے سب لوگ اپنے گھروں میں واپس آئے اور یہ مشورہ کیا کہ آج رات ہم انتظار کریں گے، اگر ولید بن مغیرہ پر آسمان سے کوئی آفت آتی ہے اور اگر وہ اللہ کے عذاب کا لقمہ بن جاتا ہے، ہم بیت اللہ کو اسی حالت پر رن دیں گے، اور اگر ولید بن مغیرہ کو کچھ نہیں ہوتا تو ہم جو بیت اللہ کو شہید کریں گے۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو وہی ولید بن مغیرہ سب سے پہلے بیت اللہ کے پاس کڑاڑی لے کر آ گیا اور اس نے توڑنا شروع کر دیا۔ سب نے کہا کہ ہاں کہ ہم سب کی نیت اچھی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ سب نے مل کر بیت اللہ کو شہید کیا اور بالکل جو جب حضرت ابراہیم کی بنیادیں لگی تو ایک شخص نے زور سے ہتھوڑا مارا، جیسی اس حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر ہتھوڑا مارا گیا، پورے مکہ المکرمہ میں ایک زلزلہ ہے۔ اور اسی وقت اللہ کے نبی نے روکا، اللہ کے نبی کی عمر 35 سال تھی، کہا کہ یہ حضرت ابراہیم کی بنیاد، اس سے آگے کسی کو ہتھوڑا چلانے کی اجازت نہیں ہے، ہم یہیں پہ رک جائیں گے۔ سب کے سب وہیں رکے اور اس کے بعد سب نے اپنا حلال اور پاکیزہ مال جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیت اللہ تھا، آج جو حتیم کا علاقہ کہا جاتا ہے جہاں لوگ گھس کر نماز پڑھتے ہیں، یہ پہلے کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھا اور کعبۃ اللہ ہی کے اندر وہ داخل تھا۔ اور حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے 2 دروازے رکھے تھے، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے تھے، دوسرے دروازے سے لوگ نکلتے تھے۔ لیکن جب قریش مکہ نے اس کی تعمیر کی، اس حتیم کے علاقے کو چھوڑ دیا
اور بیت اللہ کا صرف ایک دروازہ رکھا اور اس کے دروازے کو بڑا بلند کر دیا تاکہ کوئی آسانی سے داخل نہ ہو. اور حتیم کا علاقہ اس لیے چھوڑا کہ سب کے پاس اتنا مال نہیں تھا جس سے وہ بیت اللہ کی تعمیر کرے. وہ زمین کے اوپر مکہ المکرمہ میں اس وقت بڑی جو ہے مال کی تنگی تھی اور سب نے اپنا رزق جمع کرنے کے بعد مال جمع کرنے کے بعد اتنا روپیہ نہ جمع ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا. علماء نے لکھا کہ اس میں بھی ہم جیسی کے لیے بڑی جو ہے فوائد تھے, اس لیے اللہ نے اسے چھڑا دیا کہ ہر ایک انسان جو ہے بیت اللہ کے اندر آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا, لیکن جو حتیم کے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کے نماز پڑھتا ہے وہ انسان ایسے ہے جیسے اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے, کیونکہ وہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے تبدیلی فرمائی یہاں تک کہ پھر اسی حالت میں باقی رہا. زمانہ گزرتا گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جیسے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا ویسے ہی میں بیت اللہ کو شہید کر کے تعمیر کر دوں, لیکن لوگ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ان کا علم کم ہے, وہ ابھی نو مسلم ہے. اگر میں بیت اللہ کو شہید کروں اور پھر بناؤں تو لوگ جو ہے فتنے کا شکار ہو جائیں گے, لیکن اس لیے میں اس کو اپنی حالت پر چھوڑتا ہوں. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ بیت اللہ اپنی حالت و کیفیت پر جیسے حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا ویسے ہی اپنی حالت و کیفیت پر آ جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے بعد چاروں خلیفہ گزر گئے. عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے وہ جو ہے خلیفہ بنے مکہ المکرمہ کے, اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان کو یاد تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی. فرمایا کہ انہوں نے بیت اللہ کو شہید کیا. اس روئے زمین کے اوپر یہ چوتھی مرتبہ تھا بیت اللہ کی تعمیر. حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں اور چاروں خلیفہ کے بعد آپ نے جو ہے اس کو شہید کیا, اور شہید کرنے کے بعد حتیم کا وہ علاقہ جو باہر ہے اس کو بیت اللہ کے اندر شامل کر دیا, اور کعبۃ اللہ کے جو دو دروازے پہلے تھے حضرت ابراہیم کے زمانے میں ویسے ہی دو دروازے رکھ دیے اور ویسے ہی اس کو تعمیر کیا. لیکن اس وقت جو زمانہ تھا وہ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا. حجاج بن یوسف کو جب اس کی اطلاع ملی, حجاج بن یوسف وہاں سے روانہ ہوا, مکہ المکرمہ میں آیا اور حدود حرم جہاں اللہ نے جنگ و جدال قتال منع کیا تھا اس نے وہاں جنگ و جدال قتال کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور لوگوں کو کہا کہ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں بیت اللہ تھا اسی طرح تعمیر کیا جائے گا. اور اسی اندر سے حسد تھا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو تعمیر کی ہے یہ تعمیر رہتی دنیا تک باقی رہیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر ہو. اس نے پھر 5ویں مرتبہ بیت اللہ کو شہید کیا. پھر جو جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود تھا جیسے آج موجود ہے ویسے ہی بنایا, اور پھر اس طرح جو ہے 5 مرتبہ اس روئے زمین پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا, حجاج کا زمانہ ختم ہوا. پھر اس وقت کے جو مسلم بادشاہ آئے انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ کے نبی کی خواہش تھی اس حدیث کی بنا پر بیت اللہ کو شہید کر کر ویسے ہی حضرت ابراہیم نے جس طرح بنایا تھا ہم بھی بیت اللہ کو ویسے ہی بنا لیں گے. لیکن اس وقت کے امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے امام, اور اسی طرح آپ ائمہ اربعہ میں سے تھے. آپ نے کہا کہ نہیں, جس طرح جو بیت اللہ آج موجود ہے تا قیامت اسی طرح موجود رہے گا. اور آج پورے روئے زمین کا اس بات پر اجماع ہوتا ہے, اجماعی امت ہوتا ہے کہ اب کے بعد بیت اللہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اس میں اگر کوئی رنگ و روغن کرنا ہے, کوئی غلاف چڑھانا ہے اور اسے کچھ کلر کرنا ہے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن بیت اللہ کی بنیادوں سے اور اس کی دیواروں کو ڈھانے سے اب کوئی جو نہیں کھلے گا. بیت اللہ اپنی حالت پر تا قیامت تک ویسے ہی باقی رہے گا. آپ نے اس وقت فتویٰ دیا, اور جیسے جو مسائل کا استنباط ہوتا ہے سب سے پہلے قرآن سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. اگر قرآن میں نہ ہو حدیث میں اخذ کیے جاتے ہیں, حدیث کے اندر نہ ہو تو ایک مسئلے پر اگر پوری امت کے علماء کا اجماع ہو تو مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے. فرمایا کہ ایسی بیت اللہ کی بنیادوں کو باقی رکھنے پر پوری امت کا اس پر اجماع, اور اس کے بعد سے بیت اللہ اپنی حیت پر باقی رہا. جس طرح بیت اللہ کی 5 مرتبہ تعمیر ہوئی. ہم بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم جس زمانے سے گزر گئے یہ تقابل ادیان کا زمانہ ہے. لوگ جو ہے
مذاہب کے درمیان تقابل کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ لوگ جو ہے اسلام کے اوپر مطالعہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ روئے زمین کے اوپر اگر اشکال کرتے ہیں، روئے زمین پر جو ہے اسلامی کے اوپر اشکال کرتے ہیں۔ ہم پانچوں طرف 5 وقت جو ہے نمازوں میں رک کرتے، ہمیں بحیثیت بیت اللہ کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے بیت اللہ کو کیسے بنایا، اس روئے زمین کے اوپر بیت اللہ کی تاریخ کیسی ہے۔ جیسے آپ کو بتلایا گیا کہ بیت اللہ اس روئے زمین کے اوپر اول عالم بھی ہے، یعنی روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہے، وسط عالم بھی ہے کہ اللہ نے مکہ بیت اللہ کو روئے زمین کے بیچوں بیچ بنایا ہے، اصل عالم بھی ہے کہ یہیں سے اللہ نے زمین کی ہدایت، زمین کی جو ابتدا فرمائی ہے، اور یہ پورے روئے زمین کا مرکز عالم بھی ہے کہ اللہ نے یہاں سے ہدایت کے جو ہے چشمے جاری و ساری فرمائے۔ اور اللہ نے اس طرح سب سے پہلے حضرت آدم نے، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی عمر جب 35 سال تھی قریش مکہ نے، اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے، اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے جو ہے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ نے جو ہے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیا تھا، آپ جو ہے مسجد اقصی کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ انسان اگر کسی ایسے جگہ ہو جہاں اسے پتہ نہ چل رہا ہو کہ کعبہ کدھر ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو فرمایا کہ تحری کرے، غور و فکر کرے کہ بیت اللہ کدھر ہے، اور جہاں اس کا اطمینان ہو رہا ہے ادھر رک کر کے نماز پڑھ لے، چاہے اگر غلط طرف رک کرے تب بھی اس کی نماز ہو جائے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی مدینہ ہجرت فرمائے تو جو لوگ آپ کے ساتھ قریش مکہ مدینہ آئے تھے، آپ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جو لوگ مکہ المکرمہ آئے تھے ان کو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ اب تک ہم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، آج مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب تک مکہ میں تھے آپ جنوب کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، جس سے کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا، مسجد اقصی بھی سامنے ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ مدینہ گئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصی شمال میں تھی اور کعبۃ اللہ جنوب میں تھا مدینہ سے۔ صحابہ کو بڑا عجیب گزرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ ہی بیت اللہ ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے، اور اللہ نے 17 مہینے کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ آپ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرے۔ تو اس وقت تو یہودیوں نے صحابہ کے اوپر ہنسی اڑائی تھی کہ تم کیسے ہو، کبھی مسجد کے اقصی کی طرف رخ کرتے ہو، کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہو۔ تو اس وقت جو ہے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، تم جہاں کہیں رخ کرو وہاں اللہ کو پاؤ۔ اگر ہم بیت اللہ کو رخ کرتے، کوئی غیر یہ کرتا ہے کہ ہم بھی جو ہے بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو ہے ہم جو ہے مٹی کے جو ہے اور پتھر کے بت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تم بھی جو ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، تو اس سے کہے ہم جو ہے اللہ کے حکم کے کرتے ہیں۔ اگر اللہ بیت اللہ کی طرف کسی بیت اللہ کے علاوہ کسی اور طرف رخ کرنے کا حکم دیتا تو ہم ادھر رخ کرتے، اور اللہ نے یہ کر کے بتایا نبی کے زمانے میں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، جدھر بھی انسان رخ کرے گا اس طرف وہ اللہ کو پائیں گا۔ بیت اللہ کی طرف مسلمان اس لیے رخ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ یہ بنیادی باتیں بیت اللہ سے متعلق ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کا تعلق، طواف کا تعلق، حج کا تعلق، عمرے کا تعلق اللہ نے بیت اللہ سے جڑے رکھا ہے، اور بیت اللہ کی تاریخ بحیثیت مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔